74 ختم ہو کر 75 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 74 ختم ہو کر 75 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم اور ان منافقین میں سے من وہ بھی ہیں عاہد اللہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. ومنهم اور ان میں سے من وہ بھی ہیں عاہد اللہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. لیکن اگر آتانا اللہ نے ہمیں عطا کیا من فضلہ اپنے فضل سے، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا لنصدقن ہم ضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ اور ضرور ہم ہو جائیں گے من الصالحین نیکوکاروں میں سے. فلما پھر جب آتاہم اللہ نے ان کو عطا فرما دیا، آتاہم پھر جب اللہ نے ان کو عطا فرما دیا من فضلہ اپنے فضل سے، بخلوا بہ وہ اس میں بخل کرنے لگے. وتولوا وهم معرضون اور منہ پھیر کر چل دیے. وتولوا وهم معرضون اور منہ پھیر کر وہ چل دیے. تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا کہ مسلمانوں کے درمیان ہوں تو بھی مسلمانوں کو وہ کس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے ویسے تو یہ عمومی واقعہ ہے، الفاظ عام ہیں، لیکن روایات میں ایک شخص کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اس کا نام غالباً ثعلبہ بن حاطب نقل کیا گیا ہے. حضرت ابو امامہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت مال و دولت دے. تو حضور علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھائی مال و دولت کی کثرت اس میں خیر نہیں ہوتی اتنی زیادہ، تو جتنا ہے اسی کی صبر کرو فراہم کرو. وہ چلے گئے. پھر کچھ دن کے بعد آئے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں تھوڑا معاملہ کرتے ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھوڑا جس پر آپ کو شکر کرے وہ بہت بہتر ہے اس زیادہ سے کہ جس کا وہ شکر ادا نہ کرے. نہیں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ دعا کریں مجھے اگر اللہ نے دیا نا تو میں اور حقدار کا حق اس کو پہنچاؤں گا اور میں خوب صدقات اور خیرات کروں گا اور اسلام کی راہ میں مال اپنا خرچ کروں گا. پھر بھی سمجھایا حضور علیہ السلام نے، لیکن اس کا اسلام جاری رہا. تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی. تو آپ کی دعا کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ ہو گیا، برکت ہو گئی. اس نے کاروبار شروع کیا، بھیڑ بکریوں کا وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اب یہ ہوا کہ وہ کام کاج میں مصروف ہے، کبھی ایک نماز چھوٹ گئی، کبھی دو چھوٹ گئی، کبھی تین چھوٹ گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 5 نمازیں اس سے رہ گئی اور جمعے کے اندر کہیں وہ آ جاتا. اچھا پھر اس کا مدینہ چھوٹا پڑ گیا، کھلی جگہ نہیں تھی، اس کو کھلی جگہ چاہیے تھی، تو وہ مدینہ سے بھی باہر نکل گیا. اسے کاروبار میں خوب برکت ہوئی، پھل کھل گیا. زکات کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اسے جا کر زکات وصول کرو. صحابہ کرام جب گئے زکات وصول کرنے کے لیے تو اس نے نا الٹی سیدھے باتیں شروع کر دی اور پھر صحابہ کرام سے کہنے لگا اچھا آپ جا رہے ہیں نا آگے، تو آپ آگے سے وہ آئیں، جب واپسی میں آئیں گے نا تو میں آپ کو دے دوں گا جو زکات بنتی ہوگی. صحابہ کرام چلے گئے. جب واپسی پہ آئے اس کے پاس تو کہنے لگا ایسا کرو آپ چلے جاؤ، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں خود ہی پہنچا دوں گا. لیکن نہیں پہنچایا اس کو.
اس کی نیت ہی خراب تھی، نیت تھی ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں، خیر اس کا انجام تو بعد میں بہت برا ہوا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، تو اس کے بعد وہ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ مال لے کر آیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میرا مال قبول فرما لیں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارا مال قبول کرنے سے منع کر دیا. حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ آپ میرا مال قبول کریں. تو ابوبکر فرمانے لگے حضور نے نہیں قبول کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. عمر کے زمانے میں آیا انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر وہ عیسائی سلطنت کی طرف نکل گیا اور وہیں پر وہ کفر کی حالت میں ومنهم من عاهد اللہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیے لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا لنصدقن، تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما، پھر جب آتاہم، اللہ نے ان کو دیا من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو پھر بخل کرنے لگ پڑے، بخلوا بہ، وہ بخل کرنے لگ پڑے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ پھیر کر چل دیے. فَأَعْقَبَهُمْ، بس پھر ڈال دیا اللہ نے نفاقاً، نفاق، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. إِلَى يَوْمِ، اس دن تک کے لیے، يَلْقَوْنَهُ، جس دن یہ اللہ سے ملیں گے، یعنی قیامت کا دن. قیامت کے دن تک کے لیے ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق ڈال دیا. بما، کیونکہ اخلفوا اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، ما وعدوہ، جو وعدے کیے تھے، اللہ سے جو وعدے کیے تھے انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ ڈالے. وہ بھی ماں پر اس لیے کانوا یکذبون، کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور ما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اندازہ لگائیے آپ کے جھوٹ کیسی بڑی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بسا اوقات جھوٹ کی وجہ سے منافقت سے دوچار فرما دیتے ہیں. بلکہ سچ یہ ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے منافقت انسانوں کے دلوں میں جنم دیتی ہے. جھوٹ منافقت کو جنم دیتا ہے. جی، عادات جو ہیں، اچھی یا بری عادات، یہ انسان کے اندر اچھے یا برے اخلاق جنم دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، اچھی یا بری عادات وہ انسان کے اندر اچھے یا برے اخلاق جنم دیتے ہیں. جھوٹ، وعدہ خلافی اور لڑائی جھگڑا، یہ دلوں کے اندر منافقت کو پیدا کر دیتا ہے، جنم دیتا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، حدیث مبارکہ جملہ ہے، الغنا ينبت النفاق، کہ جو گانا بجانا ہے وہ انسان کے دل میں منافقت کو اگاتا ہے. كما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. زمین پہ پانی ڈالو تو اندر سے سبزہ اگ آتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ گانا بجانا جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں نفاق اگ آتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، جنم لیتا ہے. تو جھوٹ، وعدوں کی خلاف ورزی، یہ انسانوں کے دلوں کے اندر منافقت کو جنم دیتے ہیں. تو فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت پیدا کر دی. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اللہ سے ملیں گے. بما اخلفوا اللہ ما وعدوا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی. وبما كانوا يكذبون، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. الم، کیا نہیں، یعلمون، یہ جانتے، الم یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، سرهم، ان کے رازوں کو بھی، خفیہ باتوں کو بھی، ونجواهم،
اور ان کی سرگوشیوں کو بھی. اللہ ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتے ہیں, اللہ ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلَّمُ الْغُیُوبَ غیب کی سب باتوں کو جاننے والے ہیں. الذین یہ وہ لوگ ہیں یلبسون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات. یلبسون طعنہ دیتے ہیں, طعنہ یلبسون طعنہ دیتے ہیں. المطوعین مطوعین نیکوکار, من المؤمنین صاحب ایمان, فی الصدقات صدقات میں, جو ایمان والے صدقات میں خوشی سے خرچ کرتے ہیں, جو ایمان والے صدقات میں خوشی سے خرچ کرتے ہیں, یہ ان کو طعنہ دیتے ہیں. والذین اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے الا مگر جہدہم اپنی محنت کا معمولی سا صلہ. یہ دو طبقات کا ذکر ہے. والذین اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے الا جہدہم مگر اپنی محنت کا معمولی سا صلہ. پھر دیکھ لیں الذین یلبسون یہ طعنہ دیتے ہیں المطوعین من المؤمنین فی الصدقات, ان ایمان والوں کو جو خوش دلی سے صدقات دیتے ہیں. ایک طرفہ وہ ایمان والے جو کھلے دل سے خوش دلی کے ساتھ صدقات دیتے ہیں, ان کو طعنہ دیتے ہیں. اور دوسرا طبقہ والذین لا یجدون الا جہدہم, کہ جو اپنی محنت کا بہت معمولی سا صلہ پاتے ہیں, یہ دوسرا طبقہ. فَيَسْخَرُونَ تو یہ مذاق اڑاتے ہیں منہم ان کا. فَيَسْخَرُونَ منہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. دو طبقہ, ایک صاحب حیثیت مسلمان تھے, صاحب حیثیت وہ کھلے دل سے خرچ کرتے تھے, بہت صدقات لے کے آتے تھے. یہ غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے, تو یہ ان کو طعنے دیتے تھے. طعنہ کیا ہے؟ واضح ریاکاری, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بڑا مال ہے ہمارے پاس, ان کے بارے میں یہ کہتے تھے منافقین. اور والذین لا یجدون الا جہدہم, وہ مسلمان جو اپنی محنت کا معمولی سا صلہ پاتے تھے, یعنی جن کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, وہ تھوڑی سی کوئی چیز ان کے پاس تھی, وہ لے آئے. تو فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ان کا مذاق اڑاتے تھے. لو جی 4 کھجوروں سے روم کا مقابلہ ہوگا, یہ روم کو فتح کریں گے 4 کھجوروں سے اور مٹھی بھر گندم سے. دونوں طرح کے مسلمانوں کو جو کھلے دل سے کر رہے ہیں, تو جی وہ ریاکاری ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, واہ واہ مقصود ہے. اور جو بیچارے معمولی سے تھوڑا بہت کرتے تھے, تو ان سے کہتے تھے لوگ یہ اتنے 4 پیسوں سے یہ جہاد کریں گے اور روم کا حق کا مقابلہ ہوگا اور فتح حاصل کریں گے. سخر اللہ منہم, اللہ نے ان کا مذاق ان پر اٹھا دیا. سخر اللہ منہم, اللہ نے ان کا مذاق ان پر اٹھا دیا. ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی آیت بے انتہا سخت آیت, بے انتہا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, ان استغفر لہم, آپ اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے استغفار کریں, او یا لا تستغفر لہم, یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. آپ اللہ سے ان کے گناہوں کی بخشش طلب کریں یا آپ ان کے لیے اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب نہ کریں. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے ان کے ہاتھ میں. ان کفار کے حق میں اے نبی, اگر آپ میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ان کو معاف کر دے, یا آپ نہ اٹھائیں برابر ہے. ان اگر تستغفر, اگر آپ استغفار کریں گے, بخشش طلب کریں گے, گناہوں کی معافی مانگیں گے, لہم ان کے لیے 70 اور رقم مرتبہ,
اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ، ہرگز اللہ نہیں بخشیں گے لہو پہ، فلن یغفر اللہ، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشیں گے۔ دیکھیں ایک عام آدمی استغفار کرتا ہے نا، اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بندوں کا توبہ کرنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یہ تو قرآن کریم میں خود آتا ہے، استغفار کرو یہ فائدہ ہے، استغفار کرو یہ فائدہ ہے، استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان اللہ غفور رحیم، استغفار کرنے والوں کو اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کے سوا بھلا کون ہے جو بخشنے والا ہے؟ تو کرو نا اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، طلب کرو، یہ تو عام آدمی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام استغفار کریں تو آپ کا استغفار اتنا قوت والا ہے، اتنے مرتبے والا ہے کہ ساری انسانیت کی بخشش کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو اوپر سے اسلام کا روپ دھار کر اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اللہ اللہ کے نبی کے دین کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کے نبی 70 دفعہ بھی آپ ان کے لیے کریں تو میں نہیں کر سکتا، 70 دفعہ بھی آپ کریں تو میں ان کو نہیں کر سکتا۔ منافقت اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے حضور علیہ السلام ان میں سے ایک صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، قبر پہ پہنچ چکے، اللہ رب العزت نے منع کروا دیا، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، کیونکہ نماز جنازہ بخشش کی دعا ہے، تو جب اللہ نے ان کو بخشنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان کی نماز جنازہ پڑھانی کیسے پڑھیں گے؟ ولا تقم علی قبری، آپ کو ان کی قبروں پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ استغفر لهم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، اولا نستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں۔ ان تستغفر لهم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں گے 70 مرتبہ، 70 مرتبہ بھی، اور یہ جو 70 کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 71 مرتبہ کریں گے تو وہ قبول ہو جائے گی، نہیں، 70 سے مراد ایک بڑی تعداد، کثرت۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تو 100 دفعہ بھی آ جائے نا تو میں تیری بات نہیں مانتی۔ 100 دفعہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 101 دفعہ جب آئے گا تو مان لوں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دفعہ بڑھ گئی، تو 70 مرتبہ کا مطلب جتنی دفعہ بڑھ گئی، 70 کی جگہ 70,000 بھی ہوتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے پھر اصول اور معاملہ بھی ہے۔ استغفر لهم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں اللہ سے، اولا تستغفر لهم، کیا نہ طلب کریں، قرآن پڑھیں۔ ان تستغفر لهم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں گے 70 مرتبہ، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں جتنا منافق کرتا تھا نا، ایک ایک کا نام بتایا کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے روح کے اندر وہ دشمن گزرا ہوا ہے، منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم دے کے پوچھتے تھے حذیفہ یہ بتا، حضور نے کہیں میرا نام تو نہیں، حضور نے کہیں میرا نام تو نہیں لیا۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے کسی کا انتقال ہوا اور انتقال میں حذیفہ بن یمان شامل ہے یا نہیں، اگر حذیفہ بن یمان شامل ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو مخلص مسلمان ہے، اور اگر حذیفہ بن یمان موجود ہونے کے باوجود جنازے میں شریک نہ ہوتے تو پھر اکثر مسلمان شریک نہیں ہوتے، یقیناً یہ کوئی منافق کھڑا ہے اور اسی لیے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ذالک، یہ اس لیے کہ انہم، کہ بے شک ان لوگوں نے کفروا باللہ، کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، حالانکہ یہ قسمیں کھا کر کلمے پڑھنے والے ہیں، ان کی زبان پر بار بار اللہ کا نام ہے، قسمیں کھا کر
یہ کلمے پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. کیونکہ ایمان کہتے ہیں دل سے ماننا، دل سے تسلیم کرنا. ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ، اور اللہ تعالی لا یہدی، نہیں ہدایت دیں گے القوم الفاسقین، ان نافرمان لوگوں کو، ان فاسق لوگوں کو اللہ کامیاب نہیں فرمائیں گے. یہاں پھر میں وہ بات بس کر دوں، یہ جو آتا ہے نا اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیں گے، یا اللہ اس کو صالح کو ہدایت نہیں دیں گے، یا اللہ اس قسم کے جملے آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے اسی طرح سے عمل پر رہے تو ان کی بخشش نہیں. یہ نہ سمجھے کہ کسی طرح سے عمل پر جائیں گے اور آخر میں کامیاب ہو جائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ کامیاب نہیں فرمائیں گے. یا کہیں پر آتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیں گے. تو پھر ہدایت کس کو دیں؟ اگر کافروں کو نہیں ملی تو، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ کافر اپنے کفر پر قائم رہتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، منافق اپنی منافقت پہ قائم رہتا ہے، اسی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، مشرک اپنے شرک پہ قائم رہتا ہے، اسی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ کے یہاں کوئی کامیابی نہیں. بس